الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زلزلہ یا آگ لگ جانے کی صورت میں نماز توڑنے کا حکم، اور اگر نماز جاری رکھنے پر موت آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو نماز کے دوران قدرتی آفت آ جانے پر بھی نماز نہ توڑے اور جاری رکھے۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں نماز کے دوران زلزلہ آ جائے اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوں اور کچھ مسجد میں نماز جاری رکھیں کہ امام نے نماز نہیں توڑی، اور پھر مسجد کی چھت ان پر آ گرے اور وہ فوت ہو جائیں۔ ان کی وفات اس لیے ہوئی کہ انہوں نے زلزلے کے دوران نماز نہیں توڑی۔ کیا وہ اس اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہوں گے یا خودکشی کرنے والوں میں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جس شخص کو نماز کے دوران زلزلہ یا آگ وغیرہ لگنے کی صورت میں حادثہ پیش آ جائے اور اسے غالب گمان یہی ہو کہ وہ زلزلے یا آگ کا شکار ہو جائے گا، اور یہ کہ اگر وہ مسجد سے نکل گیا تو نجات پا جائے گا، تو اس کے لیے وہاں سے بھاگنا ضروری ہے۔ وہ بچنے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد یہ کہ کیا وہ اپنی نماز مکمل کرے گا یا توڑ دے گا، یہ اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ جہاں اسے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے وہاں نہ ٹھہرے۔ اگر ٹھہرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والوں میں شامل ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص ہلاک ہونے کے قریب ہو اور نمازی اپنی نماز توڑ کر اسے بچا سکتا ہو تو نماز توڑ کر بچانا لازمی ہے۔ مثلا کوئی پانی میں گرنے والا ہے یا آگ یا کنویں میں گرنے والا ہے تو نمازی پر اسے بچانا لازمی ہے۔ اس بارے میں بنیادی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اچھے عمل کرو، بے شک اللہ رب العزت اچھے عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ حدیث نمبر 2341 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابن ماجہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح کشاف القناع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 میں ہے، کسی کافر یا کوئی بھی ایسا شخص جس کی جان کو تحفظ حاصل ہے، جیسے کہ ذمی، معاہد یا صاحب امان کو کنویں وغیرہ میں گرنے سے بچانا لازمی ہے۔ اسی طرح اس کو سانپ وغیرہ سے بچانا بھی اسی طرح لازمی ہے جیسے کسی مسلمان کو بچانا لازمی ہے، کیونکہ دونوں کی جان کو یکساں تحفظ حاصل ہے۔ اسی طرح پانی میں غرق ہونے والے کو اور آگ میں جلنے والے کو بھی بچانا لازمی ہے۔ اس کے لیے وہ نماز توڑ دے، چاہے فرض ہو یا نفل۔ ظاہری طور پر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کا وقت کم ہو تب بھی نماز توڑ دے، کیونکہ نماز کا وقت نکل بھی گیا تو قضا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن پانی یا آگ میں گر کر مرنے والا بعد میں نہیں بچایا جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے نماز نہیں توڑتا تو اسے گناہ تو ہوگا، لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ریشمی امامہ باندھ کر نماز پڑھے، کیونکہ ریشمی امامہ باندھنے کا گناہ تو ہوگا لیکن نماز صحیح ہوگی۔ اسی طرح ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اگر کوئی نمازی کے کپڑے لے کر بھاگ جاتا ہے تو وہ نماز چھوڑ کر چور کا پیچھا کرے گا، جبکہ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ جناب معمر، حسن اور قتادہ دونوں سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے خدشہ محسوس ہوا کہ اس کی سواری بھاگ جائے گی یا کوئی درندہ اس پر حملہ آور ہو جائے گا تو وہ کیا کرے؟ دونوں نے کہا کہ وہ نماز توڑ دے۔ اسی طرح معمر قتادہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ بالکل کنویں کے کنارے پر ہے، نمازی کو خدشہ لگا کہ بچہ کنویں میں گر جائے گا تو کیا وہ نماز توڑ دے؟ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا بالکل توڑ دے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر کوئی چور نمازی کا جوتا لے کر بھاگنے لگے تو کیا کرے؟ قتادہ نے کہا پھر بھی نماز توڑ دے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر نمازی کو دوران نماز کسی بھیانک یا بہت بڑی آفت کا سامنا ہے تو وہ نماز توڑ دے۔ اس موقف کو ان سے المعافی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگر نمازی کو اپنے مویشی سیلاب میں بہہ جانے کا خدشہ ہو یا سواری کے بارے میں خدشہ ہو تب بھی نماز توڑ سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جس شخص کی سواری دوران نماز کھل جائے تو اگر قریب ہی ہو تو دوران نماز چل کر پکڑ لے، مثلا دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو یا سامنے ہو، اور اگر سواری دور ہے تو نماز توڑ کر اپنی سواری کو پکڑ لے۔ ہمارے فقہاء اکرام کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی ڈوبتے یا جلتے ہوئے شخص کو دیکھے یا دو بچوں کو برے طریقے سے لڑتے ہوئے پائے یا اسی طرح کی کوئی صورتحال ہو اور نمازی ان صورتوں میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہو تو اپنی نماز توڑ کر انہیں نقصان سے بچائے گا۔ ہمارے کچھ فقہاء اکرام نے اسے نفل نماز کے ساتھ خاص کیا ہے، جبکہ صحیح یہی ہے کہ اس میں فرض نماز بھی شامل ہے۔
امام احمد رحمہ اللہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مقروض آدمی کو پکڑے ہوئے تھا، دونوں ہی نماز کے لیے داخل ہوئے اور قرض خواہ کے نماز شروع کرتے ہی مقروض بھاگ کھڑا ہوا تو قرض خواہ بھی نماز توڑ کر اسے پکڑ لے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر نمازی کسی بچے کو کنویں کے دہانے پر دیکھے تو اپنی نماز توڑ کر اسے پکڑے اور بچے کو بچائے، جبکہ ہمارے بعض فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ نماز اسی وقت توڑے جب اسے بچانے کے لیے عمل کثیر کی ضرورت ہو، لیکن اگر بچانے کے لیے معمولی کام ہی کرنا پڑے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں یہی کہا ہے کہ جو شخص اپنے مقروض شخص کو پکڑنے کے لیے نکلے تو وہ اپنی بقیہ نماز وہیں سے مکمل کرے گا جہاں سے چھوڑی تھی، جبکہ قاضی رحمہ اللہ نے اس صورت کو معمولی فاصلے پر محمول کیا ہے۔ اس بات کا بھی عین امکان ہے کہ نمازی کو اپنے مال کا خدشہ ہے تو اس کے عمل کثیر کو بھی معاف کر دیا جائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری از ابن رجب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 336 تا 337۔ جو آپ کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس شخص کو اپنے مرنے کا خدشہ ہو یا کسی معصوم جان کے مرنے کا خدشہ ہو اور اسے بچانا بھی ممکن ہو تو نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر جاری رکھتا ہے تو اسے گناہ ہوگا، اور اگر وہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 326070۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔